تو بہرحال میرا بتانے کا مقصد یہ تھا، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ حالات بہت بد سے بدتر ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو سال در سال ان کا ووٹ تو حاصل کرتے ہیں، سال در سال انہیں بہلا پھسلا کر، انہیں تمام باتیں کہہ کر، وعدے کر کے ان کے ووٹ تو حاصل کرتے ہیں، لیکن ووٹ حاصل کرنے کے بعد انہیں اس حال میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جیسے ان سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ میں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ حالات ہیں یہاں کے، یہ حالات ہیں یہاں کے۔ یہ حالات کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ یہ حالات اس لیے پیدا ہوئے ہیں کیونکہ فیروز آباد کے جو ذمہ داران اپنے آپ کو فیروز آباد کی رہنمائی کا دعویٰ کرتے تھے، انہوں نے فیروز آباد کی رہنمائی تو نہیں کی جہاں پر عوام کو جہاں پر انہیں عوام کی رضاکار بن کر رہنا چاہیے تھا، وہاں انہوں نے عوام کے ساتھ ریاکاری کی، غداری کی، عیاریاں کی۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج فیروز آباد میں جو جنہیں کیا کہتے ہیں مسلمان کہا جاتا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، جن خواتین کو پردے میں رہ کر اپنے گھر میں رہنا چاہیے تھا، آج وہ پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے وہ آج کانچ کی ڈھیر پر اپنا کیا کہتے ہیں مستقبل تلاش کر رہے ہیں کہ شاید کوئی آئے گا اس کانچ میں سے، کوئی نکلے گا جو ہمارے مسائل کو حل کرے گا۔ لیکن یہ بھی جانتی ہیں کہ اس کانچ سے کوئی نہیں نکلنے والا ہے، جب بھی نکلے گا ان تمام کو وہ ان کے بیچ میں سے نکلے گا۔ ارے میرے بھائی، کم سے کم ان کے بارے میں سوچو۔ میری بات ہوئی ہے یہاں پر، بہت ساری ہماری بہنیں، ماں بہنیں ایسی ہیں جن کے پاس کیا کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، پینشن تک نہیں مل پاتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ کے ہاتھ میں تکلیف نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا ہاتھ کٹ جاتے ہیں، لیکن کیا کریں، پیٹ بھرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کم سے کم 120 روپے جو انہیں ملتے ہیں وہ 120 روپے سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ بتائیے 120 روپے کتنی دیر کے ہیں لوگوں کے لیے؟ کیا اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو اتنی بڑی رہنمائی کا دعویٰ کیوں کیا تھا؟ وہ سماجوادی پارٹی کے لیڈران جو سال در سال یہاں پر حکمران بنتے رہے، یا بھارتیہ جنتا پارٹی کے وہ ایم ایل اے جو شکو آباد سے ایم ایل اے ہیں، یہ شکو آباد کانسٹیٹوئنسی میں آتا ہے، کیا کر رہے ہیں ایم ایل اے صاحب؟ کیا کیا ایم ایل اے نے یہاں پر؟ کوئی کام نہیں کیا، چاروں طرف گندگی ہے، ہر طرف کانچ ہے، اور وہ ماں بہنیں کیا کہتے ہیں آج کانچ بن رہی ہیں۔ معصوم بچے جن کے بچے ہیں وہ بچوں کو لے کر یہاں پر بیٹھی ہیں، ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ ان بچوں کا مستقبل یہاں پر کیا ہوگا؟ تو یہ چیزوں پر غور کرنا ہوگا میرے بھائی۔ جب تک اس پر غور نہیں کریں گے ہم، مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ذرا آؤ تو صحیح، بڑی بڑی کوٹھیوں میں بیٹھنے والوں، مہنگی مہنگی گاڑیوں میں بیٹھنے والوں، ذرا آؤ، ذرا ان کی تکلیف تو دیکھو، ان کی تکلیف دیکھو آ کر کیا تکلیف ہے ان کی۔ ان کی تکلیف کا کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے فی الحال۔ یہ منتظر ہیں کہ کوئی آئے گا اور ہمارے مسائل کو حل کرے گا۔ کوئی حل کرنے والا نہیں ہے۔ کون آئے گا باہر سے کرنے والا؟ فیروز آباد کے لوگ جو اپنے آپ کو رہنمائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے یہاں کے خیر خواہ ہیں، انہیں آنا چاہیے، دیکھنا چاہیے یہاں کر۔ جو اقتدار میں رہ چکے ہیں یا اقتدار میں ہیں موجودہ حالات میں، شکو آباد کے ایم ایل اے سب سے بڑا ذمہ دار ہے اس بات کا کہ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں اپنے کیا کہتے ہیں جو عوام ہے، جو ان کے ووٹرز ہیں، یقیناً آپ بی جے پی کو مسلمان ووٹ نہیں دیتا ہے، لیکن جب بی جے پی اقتدار میں ہے تو اس کا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر ایک کے مسائل کو حل کرے۔ کہاں گیا سب کا ساتھ سب کا وکاس بھاجپا کا؟ کہاں ہے سماجوادی پارٹی کے؟ چلو 2 سال پہلے ایم پی چلے گئے، کبھی ایم پی صاحب ادھر آئے؟ کبھی ایم پی صاحب نے آ کر دیکھا یہاں پر کہ کن حالاتوں میں یہاں پر لوگ رہتے ہیں؟ کوٹھیوں میں بیٹھنے کو مل جاتا ہے، بڑے بڑے ٹھیکیدار تمہارے سامنے مل جاتے ہیں، لیکن کبھی آ کر تو دیکھتے ہیں یہاں پر۔ ایم ایل سی صاحب آپ تو فیروز آباد اور کیا کہتے ہیں فیروز آباد آگرہ کے ایم ایل سی ہیں، آ کر دیکھیے یہاں کے حالات، کیوں نہیں دیکھتے آ کر؟ کبھی آ کر ان سے پوچھو تو صحیح، ان ماؤں سے آ کر پوچھو، ان کے بچوں سے آ کر پوچھو جو کانچ پر آج اپنا مستقبل تلاش کر رہے ہیں، ان بیٹیوں سے پوچھو آ کر جن کی عمر 12 سال 13 سال ہے، جن کے ہاتھ میں قلم ہونی چاہیے تھی، جو آج اسکول میں یا کالجز میں ہونی چاہیے تھی، وہ آج کانچ بن رہی ہیں۔ کون ذمہ دار ہے؟ بابر ذمہ دار ہے نا اس کا، یہ مہاجر ذمہ دار ہے اس کا۔ یہ حالات اگر آج یہ کانچ بن رہی ہیں تو یہ حالات ایک دن میں پیدا نہیں ہوئے، یہ حالات دھیرے دھیرے انہیں برباد کیا گیا، دھیرے دھیرے برباد کر کے آج اس حالات پر لا کر رکھ دیا گیا کہ آج یہ کانچ بیننے پر مجبور ہیں۔ اس کے ذمہ دار تم لوگ ہو، شرم کرو، تمہیں شرم آنی چاہیے اس بات پر۔ لہٰذا میری درخواست ہے کہ وہ تمام سماج سیوی، وہ تمام پولیٹیشین جو کیا کہتے ہیں عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کا چوڑی کے جو گودام ہیں یہاں پر، سوری معاف کریے گا، یہ جو کانچ کے گودام ہیں، آپ آئیے
انہیں آپ کی بھیک کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، نہ میری بھیک کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کی بھیک کی ضرورت ہے۔ اگر یہ خوددار نہیں ہوتی تو کام نہیں کر رہی ہوتی، یہ بھی کٹورا لے کر کہیں پر بیٹھی ہوتی، لیکن یہ خوددار ہیں، اس لیے آج یہ کام کر کے اپنا پیٹ پال رہی ہیں۔ کام میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اگر کام ہی کرنا ہے تو آخر کیا کہتے ہیں ایسا ہی کیوں؟ کیا اور کام نہیں کیے جا سکتے تھے؟ یہاں پر فیروز آباد میں انڈسٹریز کو اور بڑھاوا نہیں جا سکتا تھا؟ لیکن خواتین کے لیے، کیا میں ماں بہنوں کے لیے سلائی کے کارخانوں کو نہیں لایا جا سکتا تھا؟ کیا سماجوادی پارٹی کی سرکار یا بھاجپا کی سرکار یا بہوجن سماج پارٹی کی سرکار یہ کام فیروز آباد میں نہیں کر سکتی تھی؟ لیکن کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، کیونکہ یہاں کی آبادی مسلمان ہے، یا تعداد مسلمانوں کی ہے تو ٹھیک ہے، مسلمان ہے تو کوئی بات نہیں، یہ تو کیڑے مکوڑوں کی زندگی گزار سکتے ہیں نا۔ لیکن یاد رکھو، ان کی بددعائیں خالی نہیں جائیں گی، مت لو ان کی بددعاؤں کو۔ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین اپنے نمائندوں کو یہاں پر ذمہ داری دے رہی ہے۔ ان کی راشن کا مسئلہ ہے، ان کے جو راشن کارڈ کے بعد انہیں راشن نہیں ملتا ہے۔ میری بات ہوئی تو پتہ چلا کہ ان کی ہماری مائیں ہیں، بزرگ مائیں ہیں، انہیں آپ کے پینشن نہیں مل پاتی ہے، بچوں کو تعلیم نہیں ہے، نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں ہے۔ اور ان بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ جو کچھ کر رہے ہیں، جو چاہے مزدوری کر رہے ہیں، ان کی اگر بزرگ مائیں یہاں پر کام کرتی ہیں تو بڑی شرم کی بات ہے میرے بھائی۔ اپنے والدین کو گھر میں بٹھا کر، اپنی ان والدہ کو، اگر تمہاری والدہ کیا کہتے ہیں تم ان سے ناراض ہو یا وہ تم سے ناراض ہیں، اپنی والدہ سے معافی مانگ کر گھر میں لے کر آؤ۔ انہیں مت بھیجو اس دہلیز پر، اس عمر کی دہلیز پر کام کرنے کے لیے، انہیں مجبور نہ کرو میرے بھائی۔ اس لیے میرے ان نوجوانوں سے بھی درخواست ہے، اگر تم کام کر رہے ہو، مزدوری بھی کر رہے ہو، تو اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو اس قابل بناؤ کہ وہ کیا کہتے ہیں تمہاری مائیں آج جن کی خدمت کرنی چاہیے وہ آج کانچ بین رہی ہیں، جن بہنوں کو گھر میں کیا کہتے ہیں عزت کے ساتھ گھر میں رہنا چاہیے وہ مجبوری میں کانچ بین رہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائی ایسا ظلم نہ کرو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کیا کہتے ہیں مسائل کو حل عطا فرمائے، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنی ماؤں کی، ان کی بہنوں کی، اپنے ان معصوم بچوں کے مسائل کو حل کر سکیں۔ اللہ رب العزت وہ طاقت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔